دیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ مہینہ اپنی برکتیں رحمتیں لوٹا رہا ہے، جہاں مسلمان اس مہینے میں روزے کی عبادت اور روزے کے ساتھ ساتھ نمازیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور پھر اور ساتھ کہ لوگ باقاعدہ صدقات، خیرات اور اپنی زکاتیں بھی ایک تعداد ہے کہ جو رمضان شریف میں اپنی زکاتوں کا فریضہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہر ایک کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور اب جن دنوں کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں تو ایک وہ عظیم عبادت اعتکاف کی عبادت کہ رمضان المبارک میں جیسے ہی پہلا عشرہ گزرتا ہے تو دوسرے عشرے میں داخل ہوتے ہیں تو اب تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں گویا کہ۔ ناظرین کرام، اعتکاف کے بھی کئی ایسے شرعی مسائل وہ درپیش رہتے ہیں، اب وہ چاہے خواتین کے حوالے سے ہو یا مردوں کے اعتبار سے ہو، کیونکہ اسلامی بھائی وہ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں اور اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں مسجد بیت میں اندر وہ اعتکاف کرتی ہیں، اور انہیں ان تمام احکامات کو سیکھنا سمجھنا کہ جن کی وجہ سے کہیں ان کا اعتکاف فاسد نہ ہو جائے، اعتکاف نہ ٹوٹ جائے، یہ بہت اہم اور ضروری ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس طرح کے مسائل بھی کچھ ہم سیکھے سمجھیں گے اور اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین یہ عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کفیل صاحب کیا فرماتے ہیں اعتکاف کے حوالے سے؟ اعتکاف بھی ایک عظیم عبادت ہے اور اس کی تیاری کے لیے ظاہر ہے اپنا ذہن بنانا، اچھا اسی طرح خواتین اسلامی بہنیں وہ بھی اعتکاف اپنے گھروں میں کرتی ہیں۔ تو میں چاہوں گا عورتوں کے حوالے سے کہ جو گھر کے اندر جو مسجد بیت بنانی ہے، اب بعض گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو واقعی شاندار گھر ہوتے ہیں، یعنی بڑے گھر ہوتے ہیں، سہولت والی تمام تر چیزیں، ان کے لیے ہر طرح کے وہ کمروں کا اہتمام بھی ہوتا ہے، لیکن بعض ایسے گھر ہوتے ہیں کہ جیسے فیملیز ایک گزر بسر ہو سکتا ہے، بس ایک ایک روم تک وہ محدود ہوتے ہیں، بقیہ ایک عام نارمل کامن ہے، کچن ہے اور اس طرح گھر۔ ان میں سے کوئی بہن اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے کیا شرعی حکم ہوگا؟ وہ ابھی کچھ دن تو باقی ہیں اعتکاف کے ایام آنے میں، تو کیا ابھی سے کوئی ایسی صورت بنا لیں یا کب بنائیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بیت گھر کو کہتے ہیں، یعنی گھر میں جو نماز پڑھنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے۔ تو گھر چاہے وسیع ہو یا چھوٹا ہو، چونکہ نماز تو ہر مسلمان پڑھتا ہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں جگہ ملی آپ نے جائے نماز بچھائی اور نماز ادا کر لی، اور بعض افراد اپنے اگرچہ ایک کمرے کا بھی گھر ہو یا ان کا ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، لیکن اس کے اندر وہ نماز مثال کے طور پہ خاتون اپنے کمرے میں ایک کونے میں جو ہے وہ ادا کرتی ہیں۔ اگر انہوں نے اس جگہ کو نماز کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے تو وہی ان کی مسجد بیت ہے، وہ وہاں پر اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح مثال کے طور پہ سب کے اپنے اپنے بیڈ روم ہیں، لیکن ڈرائنگ روم ایسا ہے کہ وہاں پر سب نماز پڑھتے ہیں، تو یوں ہی اس جگہ کو بھی وہ خاتون جو ہے وہ اپنی مسجد بیت بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو اگر جگہ خاص کی ہوئی ہے نماز پڑھنے کی تو وہ مسجد بیت ہے، اگر نہیں کی ہوئی تو اب بھی نیت کر کے کسی ایک جگہ کو، چاہے وہ اپنے کمرے کی جگہ ہو، چاہے ڈرائنگ روم ہو، چاہے کامن ہو، جہاں ان کو پتہ ہے کہ میں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہوں، مجھے پردے یا دیگر معاملات کے اندر جو ہے وہ پریشانی نہیں ہوگی، ٹھیک، تو اس جگہ کو وہ خاص کر لیں اور وہیں پہ اپنی نمازوں کا آغاز کر دیں۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے اس سے پہلے کیا ہی نہیں اور 20واں روزہ ہی آ گیا، ٹھیک، تو بھی اگر وہ یہ نیت اب کر لیتی ہے کہ بھئی میں اس جگہ کو نماز کے لیے خاص کرتی ہوں، میں آئندہ جو ہے وہ اس جگہ پر ہی نماز جو ہے وہ ادا کروں گی، تو اب بھی مسجد بیت کی نیت وہ کر سکتی ہے اور اسی جگہ میں وہ اعتکاف سنت بھی ادا کر سکتی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، جو خاص کر لی، میں بالخصوص جن فیملیز کی بات کر رہا ہوں کہ ان میں ضروری یہ بھی نہیں ہوگا کہ ہر کوئی وہیں آ کے نماز پڑھتا ہوں، مثلا اس نے اپنے روم میں ہی کسی بہن نے جگہ خاص خاص کر لی، اچھا یہ اہتمام کر لے کہ میں یہ آج کے بعد اس کو نماز کے لیے،
تو رمضان کے بعد یہ ختم بھی کی جا سکتی ہے؟ ختم بھی جو ہے وہ ہو سکتی ٹھیک ہے، اس میں حرج۔ اچھا اب یہ جگہ جو خاص کی ہے تو اس میں یہ بہن تو پڑھ رہی ہیں، اچھا شوہر ہیں تو وہ مسجد میں جا رہے ہیں، وہ یہاں نہیں پڑھتے ہیں، باقی گھر میں اگر کوئی اور بچیاں ہیں یا کچھ ہیں تو وہ نماز پڑھ لیتی ہیں، تو اس کا اپنی نیت کر لینا پڑھنا نماز کافی ہو جائے گا؟ جی، پورے گھر کی مسجد بیت ہونا یہ ضروری نہیں کہ سارے لوگ ہی پھر وہاں پر جو ہے وہاں پہ نماز، جی جی وہ خاتون اپنے لیے ایک مخصوص جگہ کر سکتی۔ ٹھیک، گھر والوں کا اپنے لیے ویسے گھر میں ایک جگہ اس طرح بنانا وہ بہتر ہے کہ اس جگہ کی صفائی ستھرائی کا، پاکی کا جو ہے وہ اہتمام کریں اور وہاں پر نماز ادا کریں۔ لیکن اگر کسی نے انفرادی طور پر اپنے بیڈ روم کے اندر بھی کسی جگہ کو اس نے خاص کر لیا کہ میں اسی جگہ پر نماز ادا کروں گی، اس نے اسے مسجد بیت بنا لیا، تو وہ وہاں پر بھی اعتکاف کر سکتی۔ ٹھیک ہے، مسجد بیت ابھی سے ہی جیسے بنا لیا تو کیا کچھ اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ نفلی اعتکاف کی نیت کر کے یہ بیٹھ جاتی ہیں؟ مسجد بیت کے اندر جو انہوں نے جگہ جو بھی نماز کے لیے مختص کی ہوئی ہے وہیں پر اپنے ذکر و اذکار اور دیگر چیزیں وہ پڑھتی ہیں، اور وہاں پر ہی وہ یہ نیت بھی کر لیتی ہیں کہ بھئی اب میں خاص اس جگہ پر، جیسے مرد مسجد میں آ کے اعتکاف کی نیت کرتے ہیں، اسی طرح اگر عام طور میں نفلی جو نفلی اعتکاف کی نیت کرتے ہیں، خاتون بھی اپنی مسجد بیت کے اندر نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں گی تو انشاءاللہ انہیں بھی نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ ماشاءاللہ، یہ مسجد بیت گھروں کے اندر اس کا اہتمام ہونا چاہیے، بالخصوص جو نئے گھر بنا رہے ہیں تو ان کے لیے اگر آپ کے گھر میں ایسی گنجائش بنتی ہے تو ویسے ہم لوگ سب سے پہلے یہی سوچتے ہیں بیڈ روم تو ہیں، اچھا ڈرائنگ روم، مہمانوں کا، یہ سب کچھ سوچتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ بھی ایک مہمان ہے جس نے ہر سال ہی آنا ہے اور ہر سال ایک مہینے کے لیے آنا ہے، اور پھر اس میں اعتکاف کی عبادت بھی کی جاتی ہے، تو اس لیے اپنے گھروں میں یہ اہتمام ہونا چاہیے، اور بہنیں نفلی اعتکاف کر کے وہاں بیٹھی رہیں، عام دنوں میں بھی جب جائیں گی اعتکاف کی نیت اور نفلی اعتکاف کی، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملتی رہیں گی، ثواب بھی ملتا رہے گا، اور جتنی دیر وہاں حاضر رہیں گی نیکیوں میں ایک طرح کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور پھر اس جگہ کو کچھ تھوڑا سا پہ اہتمام کریں، صفائی ستھرائی اور عام جگہ سے ہٹ کر تھوڑا اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ میرا نام محمد شاہین اتاری ہے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے، عین مسجد سے ایک قدم بھی باہر نکالنے میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ ہم تو نابینا ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جواب ارشاد فرما دیجئے۔ اللہ اکبر، نابینا ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو مسجد سے خارج مسجد میں چلے گئے اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ جی ہاں، خارج مسجد کے اندر اگر کوئی شخص چلا جاتا ہے، مکمل اپنے دونوں قدم کے ساتھ باہر آ جاتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اگرچہ لا علمی میں نکلا، اسے پتہ نہیں کہ یہ خارج مسجد جگہ ہے، یا جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ نابینا ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا اور یہ باہر نکل گئے، تو بہرحال اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کا اہتمام، اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر زیادہ جو ہے وہ نابینا افراد بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پر پھر اہتمام جو ہے وہ کیا جائے کہ اس طرح کی رکاوٹیں جو ہے وہ لگا دی جائیں کہ جس سے وہ ٹکرائیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ بھئی اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، تو اس طرح کا وہاں پر پھر اہتمام کرنا چاہیے، یا پھر جو ان کے ساتھ فرد موجود ہے وہ اس بات کا خیال رکھے کہ وہ ان کے ساتھ ساتھ ہی جب بھی مسجد سے فنائے مسجد وغیرہ کی طرف جانے لگیں تو وہ اس وقت ان کو ساتھ رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو باقی نابینا افراد ہیں تو وہ تو ہمیں دیکھ بھی نہیں رہے، سن تو رہے ہیں، جی ان کو ویسے بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ عین مسجد تک رہیں، اور فنائے مسجد کا جب پتہ چل جائے گا تو آپ کو خارج کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہ زیادہ احتیاط کریں۔ اور بعض جگہ فنائے مسجد لمبے لمبے صحن بھی ہوتے ہیں، فنائے مسجد فیضان مدینہ کا دیکھنے بہت بڑا صحن ہے، اب یہاں فیضان مدینہ کا اگر دیکھتے ہیں تو صحن، اس کے نیچے سیڑھیاں اور واش روم وغیرہ یہ سب اس فنائے مسجد کی ایک حدود تک آتے ہیں، لیکن خارج تو پھر یہ ہے کہ مین گیٹ سے یا جو بھی گیٹ ہیں تو اب سیڑھیوں سے ہی اترتے ہی فوراً وضو خانے کی طرف ٹرن ہو جانے سے وہ خطرہ نہیں رہے گا، کیا خیال ہے؟ جی ایسے ہی ہے، بعض جگہ یہاں بھی خارج مسجد کی طرف جو ہے وہ جاتی ہیں تو وہاں پر ان جگہوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں پر رکاوٹیں وغیرہ لگا دی جاتی ہیں، تو وہی کہ رکاوٹیں جہاں لگا دی جاتی ہیں وہاں آسانی ہوتی ہے، جہاں ایسا نہیں ہے تو پھر بہرحال وہاں پر اگر نابینا بیٹھ رہا ہے تو یا تو وہ کسی کے ساتھ ہی باہر نکلے عین مسجد سے، یا جو ہے وہ پھر کوئی اس طرح کی رکاوٹیں لگا دی جائیں تاکہ ان کا بھی اعتکاف فاسد نہ ہو، اور ہو وہ بس یقینی صورت والا وہیں تک نکلے، جی یہی وہ اس کے لیے ہے کہ بس اگر جانا ہے تو وہیں تک ہی آپ رہیں۔
یہ اچھی توجہ دلائی انہوں نے، اور سوال بھی پوچھا کہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم اور بھی لوگوں کے ساتھ، بعض لوگ سیکھتے سمجھتے بھی نہیں ہیں یہ چیزیں، حالانکہ فیضان مدینہ میں ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے کہ یہاں سے آگے جائے، اس سیڑھی پر گئے تو اعتکاف لکھ کر بھی لگایا ہوا ہوتا ہے، اور ایسی جگہ جہاں پتہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ آتے ہیں غلط فہمی میں اس جگہ چڑھ جائیں گے اور وہ اس طرح کی جگہ ہے، تو پھر وہاں پر باقاعدہ انہوں نے رکاوٹیں بھی لگائی ہوئی۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے نابینا چونکہ افراد جو کسی بھی جگہ پر آتے ہیں نا، تو وہ ایک مرتبہ اپنا وزٹ کر کے بھی ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا جو ہے نا وہ کہاں سے کہاں تک جو ہے وہ آنا جانا ہے، کیونکہ کئی دفعہ ان کی حس تیز ہوتی ہے، تو یہ اپنی لکڑی کے ذریعے سے ہی جو ہے وہ، یا اپنے قدم کو شاید اس کی کاؤنٹنگ کے ذریعے سے یہ اندازہ لگاتے ہیں۔ تو ایسے افراد پھر اعتکاف سے پہلے ہی ایک دو مرتبہ اچھے طریقے سے پورا بھی وزٹ بھی جو ہے وہ کسی اس شخص کے ساتھ کر لیں، پوچھ کر، جس سے یہ اپنی پوری نشاندہی کو اپنے ذہن نشین کر لیں۔ یہ مزید سوال یہ ارشاد فرما دیے گا کہ ماہ رمضان میں جو تراویح ہیں، یہ تراویح جیسے کہ اب 4 اس مساجد میں پڑھ لی، 4 اس مساجد میں پڑھ لی، کچھ فیضان مدینہ میں پڑھ لی، کچھ علاقے کی مساجدوں میں پڑھ لی، تو اس طرح اگر یہ پوری تراویح پڑھ لیں تو یہ ہو جائیں گی؟ اس حوالے سے تھوڑی رہنمائی فرما دے گا۔ 30 کی 30 ایک ہی مسجد میں پڑھی جائے گی؟ 300 دن ہاں، کہہ رہے ہیں 300 دن ایک ہی مسجد میں پڑھنا ضروری ہے، یا اگر ہم چینج کر کے بھی پڑھتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ جی کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، عام طور پہ یہ سوال ہوتا ہے تو اس میں ختم قرآن کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہم کسی اور جگہ جاتے ہیں، جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں پہ تو پارہ ہی کوئی اور چل رہا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں؟ بنیادی طور پر تو آپ کو 30 تراویح جو ہے پڑھنی ہے، یا 29 کا رمضان ہوگا تو 29 راتوں کے اندر تراویح پڑھنی ہے۔ اب ختم قرآن کی سنت کے لیے آپ کو ایک ہی جگہ پر نماز پڑھنی چاہیے۔ ہاں، آپ کو پتہ ہے کہ بھئی ہمارے قریب میں 2-3 مساجد ایسی ہیں کہ جن کے اندر جو قرآن کریم کی تلاوت کی ترتیب ہے وہ سیم ہی ہے، مثال کے طور پر سب جگہ جو ہے وہ سوا پارہ ہی پڑھا جا رہا ہے، اور اس کے بعد بھی جب پارہ کم ہونا شروع ہوتا ہے 1 پارے پر آتے ہیں یا اس سے کم پہ بھی آتے ہیں، وہ ترتیب سیم ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر آپ متفرق مساجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بالفرض اگر کسی نے پاروں کی ترتیب جو ہے وہ ختم قرآن کے اعتبار سے مکمل نہ بھی ہوئی تو اس میں ختم قرآن کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی، لیکن تراویح بہرحال ہو جائے گی۔ تراویح جو ہے وہ کسی بھی مسجد میں ادا کرے، یا اگر کبھی چھوٹ گئی مسجد کی گھر میں بھی ادا کر لے گا تو تراویح بہرحال ادا ہو جائے گی۔ اچھا، اس حوالے سے یہ بھی مشورہ دیں کہ جیسے یہ پرابلم ہو جاتا ہے، اکثر کئیوں کو افطار کرنے کے لیے کہیں جانا ہوتا ہے، وہ اس علاقے میں افطاری کرتے ہیں، اور وہاں چلتے ہیں تو وہ ان کو ٹینشن، بعض بڑے اس معاملے میں حساس بھی ہوتے ہیں، سنجیدہ بھی ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے قرآن پاک میں کوئی انقطاع نہیں آنا چاہیے نا، پورا ختم کلام پاک ہو ہمارا سننے میں۔ تو حفاظ کرام کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ایک تو وہ جگہ ہوتی ہے تراویح کی کہ جہاں مختلف انداز سے پڑھایا جاتا ہے، لیکن جو ایک عام مسجد ہے تو وہاں کے حافظ صاحب، امام صاحب یا جو بھی تراویح کے امام ہے وہ اپنی مرضی سے ہی کوئی ترتیب بنا لیں، یا ایک معروف جو چلتی ہوئی سوا پارہ، پھر یہاں تک کہتے ہیں کہ سوا پارہ وہ 16 دن 15 دن چلتا ہے تو اس کے بعد آگے پھر پارہ پارہ چلتا رہتا ہے، کیا کہیں گے؟ مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے اور ان کے لیے جو ہے وہ آسانی کے پیش نظر تو یہی رکھنا چاہیے کہ جو معروف ترتیب عموماً چل رہی ہوتی ہے جس شہر کے اندر، ممکن ہے کہ بعض شہروں کے اندر رواج جو ہے وہ تبدیل ہو، تو اسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات بعض قراء جو ہے وہ ان کا انداز اس معاملے میں بسا اوقات وہ انفرادی نوعیت پہ ہی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ پہلے دن جو ہے نا انہوں نے سورہ بقرہ ہی پوری پڑھانی ہوتی ہے۔ اچھا، ایسے لوگ کہتے ہیں نہیں یار شروع میں پڑھا لو، تو آخر میں جا کے ابھی جو ہے وہ یعنی لوگوں میں ہمت اور جوش جذبہ ہے تو آخر کے اندر پھر جو ہے وہ تو اچھا، مگر اس کا اگر آپ دیکھیں وہ سب تو عموماً جہاں اس طرح ہوتا ہے نا تو پھر وہاں اسپیڈ بھی پھر جو ہے نا وہ پبلک تو دیکھیں ٹائم دیکھتی ہے، ہاں صحیح بات ہے، اس کو یہ نہیں کہ آپ سوا پارہ پڑھا رہے ہیں 2.5 پارہ پڑھا رہے ہیں، ان کا یہ ہے کہ جناب یہ نا 1 گھنٹے کے اندر یا سوا گھنٹے میں چیز مکمل ہونی چاہیے۔ تو پھر ایسی جگہوں کے اوپر جو ہے نا وہ اسپیڈ کے اندر جب اس طرح پڑھتے ہیں تو اس میں قواعد و مخارج کی رعایت بسا اوقات جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اچھا، بعض جگہ پھر جب آپ ان کی رعایت کے ساتھ اس طرح لمبا پارہ پڑھاتے ہیں تو پھر نمازی ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا جو پیچھے مسلمان ہیں نمازی ان کی رعایت کرتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ ایک مناسب انداز قرات لے کر اور مناسب مقدار قرآن جو ہے وہ ہمیں تلاوت کرنی چاہیے۔ اور یہ ترتیب عام طور پہ سب کو پتہ ہوتی ہے، ایک سوا پارہ کتنے دن، پھر 1 پارہ کتنے دن، پھر یہ خیر اب تو اتنے ایام گزر چکے ہیں، اور وہ جنہوں نے 10 روزہ 6 روزہ 8 روزہ
اور یہ والے تو ویسے ہی اپنے اختتام کو پہنچ چکے ہیں، تو ہم بات ان کی کر رہے ہیں جو عام نارمل مساجد میں. اگر کہیں ترتیب آگے پیچھے بھی تو کوئی الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی سے کوئی آپ ناراضگی کا اظہار کریں، اور بس اب چلنے دیں. اللہ پاک سب کی عبادات کو قبول فرمائے. جی مزید سوال. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی کی رمضان مبارک میں طبیعت خراب ہوتی ہے اور ڈاکٹر اسے بولتے ہیں کہ بھائی روزہ نہیں رکھیے گا، رکھیں گے تو مزید طبیعت خراب ہو جائے گی، تو بندہ پھر بھی اگر سحری کر لیتا ہے اور وہ اس نیت سے سحری کرتا ہے کہ میں دیکھ لیتا ہوں اگر میری نصف نہار سے پہلے طبیعت ٹھیک رہتی ہے تو میں روزہ رکھ لوں گا، نیت کر لوں گا، اگر طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو یہ کہ پھر پانی وانی پی لوں گا، تو اس طرح روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ جی ہاں، اس طرح جو کر سکتے ہیں. اصل میں نیت ہوگی نہیں، یعنی اس طرح کہ میں دیکھوں گا پھر اس کے بعد، تو ابھی نیت ہوئی نہیں ہے. زہوہ کبریٰ سے پہلے چونکہ گنجائش موجود ہے کہ یہ نیت کر سکتے ہیں، تو زہوہ کبریٰ سے پہلے اگر یہ نیت کر لیں گے اور انہوں نے کچھ کھائے پیے نہیں، تو اس صورت کے اندر روزہ ان کا ہو جائے گا. اور اگر زہوہ کبریٰ سے پہلے انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ بس اب میں نے نیت نہیں کرنی یا روزہ میں نے نہیں رکھنا، تو روزہ نہیں ہوگا. شرعی عذر موجود ہے، طبیعت کی خرابی جس کی وجہ سے واقعی روزہ رکھنے کی وجہ سے جو ہے وہ مرض بڑھ جائے گا یا زیادہ شدید تکلیف میں مبتلا ہوں گے، تو روزہ چھوڑنے کی ایسی صورت میں رخصت ہے. جی مزید سوال. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کون سا شریف فقیر زکوٰۃ نہیں لے سکتا؟ کیا کوئی ایسی صورت ہے جس میں شریف فقیر زکوٰۃ نہیں لے سکتا؟ نہیں، شریف فقیر بھی ہو اور زکوٰۃ بھی نہ لے سکتا ہو. ویسے یہ سوال کم میں پہلی زیادہ ہے یہ، اور دارالتعلیم سنت کے پروگرام نے سوالات کوشش کریں کہ جو درپیش سوالات ہیں وہی ہم پوچھیں. بہرحال آپ کا سوال ہے، پوچھتے ہیں. یہ شریف فقیر بھی ہے، زکوٰۃ نہیں لے سکتا. کئی ایسے شرعی فقیر ہیں جن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس کو آپ یوں کہہ لیں. تو جیسے کوئی ایسا شرعی فقیر ہے جو کہ ہاشمی ہے یا سید ہے، تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا. اسی طریقے سے کوئی شخص جو ہے وہ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہے یا والدین کو دینا چاہتا ہے، تو وہ اگرچہ شرعی فقیر ہوں وہ انہیں نہیں دے سکتا. میاں بیوی ایک دوسرے کو جو ہے وہ نہیں دے سکتے. تو لہٰذا کئی ایسی صورتیں پائی جاتی ہیں، یعنی شرعی فقیر ہونے کی وجہ سے تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، لیکن آپ کا اس کے ساتھ ایک رشتہ وہ آ جاتا ہے کہ جو وہ زکوٰۃ دینے سے رکاوٹ بن جاتا ہے. ہاں صرف ایک وہ ہے جو ہاشمی اور سید ہیں کہ ان سے رشتہ اس اعتبار سے تو نسبی رشتے موجود نہیں ہیں، مگر ان کا جو رشتہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے کہ وہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد میں سے ہیں یا ہاشمی جو بھی ہیں، تو بہرحال ان کو جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اگرچہ وہ مستحق کے زکوٰۃ ہوں. ان کی مدد کرنی چاہیے، اپنے پاک مال سے ان کی مدد کرنی چاہیے. ماشاءاللہ. اور یہ یاد رکھیں، صرف سید ہونا بعض کا سادات کے طور پہ ہی مشہور کرتے ہیں. سید کو تو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن سادات کون ہوتے ہیں؟ وہ تو حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ان کی اولادیں ہیں، ان کی اولاد میں سے. ہاشمی ہونا یہ اور بھی مختلف اس طرح ہو سکتے ہیں، مثلا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، ان کی جو آل و اولاد ہیں یہ سب بنو ہاشم کہلاتی ہے. تو یہ بنو ہاشم جو ہے یہ وسعت رکھتا ہے. سادات یہ ہیں بنو ہاشمی لیکن وہ پھر خاص ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائیں گی. ہاں یہ حقدار ہیں یا مالی طور پر اس پوزیشن میں ہیں تو ان کی مدد کرنا عظیم سعادت کی بات ہے. اور بالخصوص سادات، ان کے ساتھ جو بھلائی کرے گا دنیا میں کرے گا، آخرت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جزا اسے اور انعام اسے عطا فرمائیں گے. جی مزید سوال. میرا نام ہے شیزان، کہ میری بیوی کے زیور کی زکوٰۃ کس پر ہے، اس پہ ارشاد فرما دیجئے گا. جی بیوی کی زکوٰۃ. بیوی کے زیور کی یا بیوی کے پاس جو بھی مال ہے اس کی زکوٰۃ بیوی پر ہی واجب ہے. البتہ شوہر بیوی کی اجازت سے اپنے مال سے بھی ادا کر سکتا ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن اگر شوہر ادا نہیں کرتا تو بہرحال شرعی اعتبار سے لازم عورت پر ہی ہے. اب اگر عورتیں جو عموماً یہ سوچتی ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو کیش نہیں ہے، ہم کس سے جو ہے وہ دیں، تو اگرچہ کیش نہیں ہے، وہ مال آپ کے پاس موجود ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، فرض ہو رہی ہے، وہ سونا ہے یا وہ چاندی ہے یا وہ کوئی بھی ایسی چیز ہے. تو اگر آپ کے پاس کیش ارینج نہیں ہوتا تو پھر آپ کو وہ چیز ہی ڈائریکٹ زکوٰۃ میں دینی ہوگی، یا اسے سیل آؤٹ کر کے آپ جو ہے وہ اس کے پیسوں سے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، یا آپ کو کسی سے قرض مل سکتا ہے تو آپ قرض لے کر زکوٰۃ ادا کریں. لیکن بہرحال زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. قرضہ لے کے زکوٰۃ ہے. جی لوگ بولتے ہیں ابھی کسی کا قرضہ ہے تو آپ قربانی کیسے کر رہے ہو، حج کیسے کر رہے ہو، عمرہ کیسے کر رہے ہو.
تو یہاں زکوٰۃ کے لیے الٹا قرضہ چڑھا لے. جب ہم قرض لے کر اپنی دنیاوی ضرورتیں پوری کرتے ہیں تو یہاں پر بھی شرعاً اس بات کی اجازت ہے. واجب آپ پر نہیں ہے, آپ وہ مال بیچ دیجیے جس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو رہی ہے. یہ تو آپ کا آپشن ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں جناب میرا سونا سیو رہے, ہاں اس کو میں نہیں بیچنا چاہتی. تو اب بہرحال زکوٰۃ دینی ہے آپ کو. اب وہ چاہے آپ کسی سے قرض لے کر جو ہے وہ دیں, یا آپ اپنے شوہر سے ریکویسٹ کریں کہ وہ اپنے مال سے آپ کی زکوٰۃ ادا کر دے, لیکن بہرحال زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اچھا, اس کے بعد اس کو قرضہ بھی واپسی کرنا ہے. جس کا قرضہ لیا اسے تو دینا ہی ہوگا. ہاں ایسے نہیں ہے نا, اس کو بولے کہ بھائی میں نے تو اللہ کی راہ میں ہی دیا ہے, آپ سے قرضہ لیا ہے اللہ کی راہ میں دیا ہے. تو یہ آپ نے صحیح مشورہ دیا تو ہے کہ بیچ دیں, یہی سب سے مشکل کام ہے. سونا ہی تو نہیں بکتا, وہی تو نکلتا نہیں ہے. سونا بکتا ہے ہاں نہیں, عورتیں سب بیچتی سے ہیں, زیادہ. ہاں عورتیں نہیں بیچتی کہ وہ کہتے ورنہ ہیں تو سونا جو ہے وہ کیش آئٹم ہے, فوری کیش طور پہ آئٹم بک جاتا ظاہر ہے فوراً بک جائے, اس کے لیے کوئی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ناظرین کرام, ہم سب اگر کچھ نہ کچھ گھر میں جمع کرتے ہیں تو اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ کیش ہے. جب کبھی کوئی ایسی خدا نخواستہ کوئی پریشانی آئی تو فوراً اسے سیل کر دیں گے. اب ایسا نہیں ہوتا کہ گھر میں کوئی پرابلم آ جائے, کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, کچھ اور ہے اور پیسے نہیں ہیں, کوئی قرضہ بھی نہیں مل رہا, تو کیا کوئی ایسا کرے گا کہ بھائی سونا میں نے نہیں بیچنا, تو ہاسپٹل والوں کو کہہ دیں کہ علاج آپ نے کرنا ہے تو کر لیں, نہیں کرنا تو آپ کی مرضی, ہمارے مریض کو باہر نکال دیں. ایسا آپ نہیں کریں گے, کوئی بھی نہیں کرے گا. تو زکوٰۃ کے وقت ہی فقط یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیش نہیں ہے؟ تو جب سونا رکھنے کا شوق ہے تو زکوٰۃ کا بھی شوق پیدا کر لیجئے, اور یہ تھوڑے تھوڑے کر کے جمع کرتے رہیں کہ آپ کو اگر سونا میں سے کچھ حصہ بیچنا تو پھر آپ یہ ادائیگی کریں. اور یہ ہماری ساری گفتگو سونا اگر نصاب کو اتنا پہنچتا ہے تو اسی کے حوالے سے ہو رہی. اگر آپ پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے, اس کی ڈیٹیل اور تفصیل کے لیے ہمارے دارالفتہ کے ان نمبرز پر آپ رابطہ کیجئے, تو یہ انشاءاللہ آپ کو پوری مکمل ڈیٹیل کے ساتھ یہ وضاحت کریں گے. کفیل صاحب, اس میں چلے سونے والی بات ہے نا, کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پراپرٹیز ایسی ہیں, پلاٹ ہیں, آپ وہ کہتے ہیں یار نہ تو پلاٹ بک رہا ہے اور نہ کچھ اور ہے, کیش ہمارے پاس نہیں ہے. اب پلاٹ بھی اگر کسی کے پاس ہے 20 لاکھ کا ہے, 25 لاکھ کا, میں نارمل سے نارمل کی بات کر رہا ہوں جو عام علاقوں میں, اگر کسی اچھے علاقوں میں موجود ہے تو وہ 1 کروڑ سے اوپر ہوگا, بہت اچھے علاقوں میں موجود ہے تو وہ 5-5 کروڑ کے بھی بعد کا پلاٹس ہوتے ہیں. اب یہ ہے تجارتی, لیکن ایسے بندے کا سوال ہوتا ہے کہ بھئی کیش نہیں ہے, وہ بھی یہی آپشن کرے کہ بالکل. دیکھیں اس پراپرٹی کا پراپرٹی ٹیکس آ جاتا ہے. اچھا, اگر آئے گا تو یہ شخص کیا کرے گا؟ ہاں سی بات ہے, کہیں سے بھی پیسے پکڑ کر اس ٹیکس کو وہ ادا کرے گا. تو اسی طرح جب اس کے اوپر جو زکوٰۃ کے جو بھی احکامات اس پراپرٹی کی وجہ سے لازم ہو رہے ہیں, جو زکوٰۃ لازم ہو رہی ہے, یا تو اس کا پہلے سے بندوبست کرے, اس کو جو ہے وہ جمع کر کے جو ہے وہ رکھے اپنے دیگر اخراجات میں سے یا آمدنی میں سے, اس کو جو ہے وہ سیو کرتا رہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آخر کے اندر بہرحال 2 ہی آپشن ہیں, یا تو آپ وہ چیز بیچ کر اس سے ادا کریں, یا وہ چیز نہیں بیچتے تو آپ کے پاس کوئی اور چیز ہے تو اسے بیچ کر ادا کریں, یا پھر اگر آپ قرض کسی سے لے سکتے ہیں تو قرض لے کر پھر آپ ادا کریں. جی مزید سوال. سوال یہ ہے مفتی صاحب سے, جس جگہ مسجد بیت نہیں وہاں عورت کا اعتکاف کرنا کیسا؟ پلیز جواب ارشاد فرما دیں. مسجد بیت پہلے سے متعین نہیں کی تو آپ کیا کریں؟ مسجد بیت بنا لیں, یعنی نیت کر لیں. تو اگر پہلے سے نہیں بھی ہے تو اگر 20 رمضان کو بھی وہ نیت کر لیتی ہیں کہ میں اب اس جگہ کو, اپنے گھر کے اس حصے کو مسجد بیت بنا رہی ہوں, آئندہ میں یہی نماز ادا کروں گی, تو وہ ان کی اس نیت سے مسجد بیت ہو جائے گی, وہ وہاں پر اعتکاف کر سکتی. مسجد بیت تعمیر کرنے کے لیے باقاعدہ کوئی بنیادیں یا اس کی کچھ نہ کچھ اوپر دیوار اٹھانی ہے یا چبوترا ٹائپ کا بنانا ہے, کیا ایسا کچھ کرنا ہے؟ مسجد بیت در حقیقت وہ جگہ ہے گھر میں جس کو آپ نے نماز کے لیے خاص کیا ہے. اس کے لیے کوئی تعمیر کرنا یا کوئی پردہ لگانا یا اور کوئی بھی چیز کرنا یہ ضروری نہیں ہے. بس آپ کی نیت ہے, آپ نے نیت کر لی کہ یہ نماز کے لیے میں جگہ خاص کر رہی ہوں, وہ مسجد بیت ہو گئی. اب وہاں پر آپ اعتکاف وغیرہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پورے کمرے کو کر سکتے ہیں مسجد؟ جی پورے کمرے کو بھی مسجد بیت کی نیت کر سکتے ہیں. یعنی کمرے کو کر سکتے ہیں جتنا بھی بڑا کمرہ ہے. اچھا, اس میں بھی جو اٹیچ واش روم وغیرہ ہوتے ہیں, تو اب یہ کیا کوئی اس میں خارج مسجد بیت والے احکامات ہی رہیں گے یا اٹیچ بات ہے, وہ کمرہ ہے تو اس میں کچھ ہے؟ چونکہ نماز کے لیے مخصوص جگہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے, واش روم اٹیچ بھی ہو وہ نہیں ہے, تو وہ اس سے خارج ہی ہے. تو یہ مردوں کی طرح, جیسے مردوں کا مسجد کے ساتھ فنائے مسجد میں وضو خانہ ہوتا ہے یا استنجا خانہ ہوتا ہے, تو وہاں جانے سے ان کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا, بلا اگر عذر بھی وہ چلے گئے. لیکن
عورتوں کے لیے ایسا نہیں ہے، ان کے لیے بہرحال یہ حصہ اگرچہ اٹیچ بات بھی ہے یا وضو خانہ بھی کوئی اٹیچ ہے تو وہ مسجد بیت کا حصہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی فنا کا وہاں پر کوئی کانسیپٹ ہے، لہٰذا اگر وہاں پر بلا عذر شرعی وہ چلی جائیں گی تو ایسی صورت کے اندر ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں حاجت کے لیے جا رہی ہیں، وضو کرنے کے لیے یا جو قضائے حاجت کے لیے جا رہی ہیں تو اس کے جانے میں کوئی فرق نہیں پڑے۔ خواتین کو یہ چاہیے کہ جو بھی جگہ منتخب کرنی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جگہ تو لے لی لیکن گرمی کا موسم جن علاقوں میں زیادہ گرمی ہوتی ہے، اور جب گرمی شدت سے ہوتی ہے اور پھر اوپر سے لائٹ جانے کا دیگر یہ سہولت بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کوئی کھڑکی والی جگہ، کوئی باہر تھوڑی دیر بیٹھنا، صحن میں آنا، اندر گھٹن ہو رہی ہے، یہ سب چیزیں، تو یہ پہلے سے ہی ان چیزوں کا پورا خیال بالکل پہلے سے ہی کرنا چاہیے۔ آپ نے صحیح سوال کیا کہ کئی دفعہ لوگ پھر بعد میں پوچھتے ہیں کہ اب ان کی جگہ تبدیل کروا سکتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، تو اب آپ ایک مسجد سے نکل کے دوسری مسجد بیت میں، جی تو اب آپ ایسا نہیں کر سکتے، وہ جہاں بیٹھ گئی ہیں پھر وہیں پورا کرنا ہوگا، تو لہٰذا بیٹھنے سے پہلے ہی آپ مسجد بیت کس جگہ کو بنا رہے ہیں اس کا پہلے ہی آپ خیال رکھ لیں، پھر اس کے مطابق ہی وہاں پر نیت کریں مسجد بیت کی اور پھر وہیں پر اعتکاف کریں۔ جہاں پر ایک بار بیٹھ گئے اعتکاف میں اب آپ کو 10 دن وہیں پورے کرنے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔ میرا نام اسامہ ہے۔ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی چیز خریدی اور اس کا چکنا ضروری ہے کہ اگر نہ چکے گا تو نقصان ہوگا، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ کچھ آپ مثال بھی دیتے ہیں نا تاکہ ناظرین کو پتہ چل جائے کہ مزید نقصان ہوگا۔ ہاں کئی چیزوں میں ہو سکتا ہے، لیکن آپ بتائیے جی، آپ فروٹ بھی خریدنے جا رہے ہیں اور کوئی چیزیں تیار ملتی ہیں مارکیٹ میں، کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو یہ کہ چکھنے سے مراد کیا ہے؟ ہمارے ہاں عموماً چکھنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک دو نوالے لے لیں یا اس چیز کو ایک دو جو ہے وہ کٹ یا جو ہے وہ لقمہ لگا لیں، تو یہ چکھنا سے تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ ایک چکھنا یہ کہ زبان کی نوک پہ آپ نے اس چیز کو صرف چکھا اور پھر اس کے بعد اس کو اچھی طرح تھوک دیا کہ اس کا کوئی بھی ذرہ یا اس کی کوئی بھی مٹھاس یا اس کا کوئی بھی ٹیسٹ جو ہے وہ حلق سے نیچے نہیں اترے، یعنی یہ صرف زبان کی نوک ایک طرح کا ہے۔ تو اب یہ جو چکھنا ہے یہ بلا عذر مکروہ ہے۔ ہاں عذر ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر اجازت ہے۔ عذر کی مثال علماء نے جو ہے وہ یہ بھی بیان کی، جیسے کوئی شخص کہیں پر جو ہے وہ کام کرتا ہے، جیسے کھانا بنانے کا کام ہے، اب وہاں پہ کھانا خراب ہو جائے گا اس لیے اس کو چیک کرنا پڑتا ہے، مالک غصہ کرتا ہے، یا عورت کا شوہر جو ہے وہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ نمک چیک کرنا پڑتا ہے، تو یہ عذر ہے، اس بنیاد پر وہ چیک کر سکتی ہے، اس کا روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ لیکن چکھنے کی تعریف وہی جو ہم نے بیان کی کہ صرف زبان کی نوک پہ رکھ کر وہ اسے چکھ کر تھوک دے، نہ یہ کہ وہ ایک دو چمچی جو ہے وہ کھا لے۔ اسی طرح کسی چیز کی خریداری میں بھی اگر اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر میں اس کو چکھ کر نہیں لوں گا تو یہ میرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، تو بھی اس کو اجازت ہے۔ لیکن عام طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ایسے ہی لے لیتے ہیں۔ جی ہاں، جیسے فروٹ بھی ہے تو کون سا رمضان کے علاوہ جب بھی آپ جاتے ہیں تو چکھے بغیر خریدتے نہیں ہیں، تو کبھی وہ آفر بھی کر دیتا ہے اور کبھی ہم چک بھی لیتے ہیں اور کبھی نہیں بھی چکتے۔ تو کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ ہاں کوئی رمضان کے اندر ہی کسی کو اس طرح کے وسوسے آ جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جیسے پچھلے دنوں ایک سوال آیا دودھ کے حوالے سے کسی کا کہ بھئی یہ جو دودھ آتا ہے نا تو اس میں بسا اوقات ہمیں جو ہے وہ چکھنا ہوتا ہے، اچھا کہ یہ جو ہے وہ خراب تو نہیں ہے یا اس کا ٹیسٹ میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہے، پھر اس کے مطابق ہم اس کو جو ہے وہ فریز کرتے ہیں یا اور کوئی چیز جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو وہ بھی واضح نہیں تھا ان کا کہ آیا یہ سارے ہی افراد کرتے ہیں، کیونکہ اتنے سارے جو ہے وہ یہ ہیں دودھ کا کاروبار کرنے والے، آج تک سنا نہیں۔ تو دار و مدار اسی کے اوپر ہے۔ جیسے شیف والا معاملہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، شیف اگر کسی ریسٹورنٹ کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ موجود ہے، اب وہ افطاری کے لیے اہتمام جو ہے وہ کر رہا ہے، وہاں پتہ ہے کہ اگر یہ چیز آگے پیچھے ہو گئی تو سارا کا سارا جو ہے وہ سسٹم خراب جو ہے وہ ہو جائے گا، تو پھر وہاں پر جو ہے وہ اس حد تک ضرورتاً چکھ سکتا ہے۔ بلا عذر بہرحال چکھنا مکروہ ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ یعنی اس سے گھروں کے لڑائی جھگڑے جو رمضان میں زیادہ کبھی کبھی ہو جاتے ہیں، یہ کتنی اہمیت ہے کہ یعنی شوہر کے اگر یہ خطرہ ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے کر دے گا تو بیوی کو کہا کہ چکھ لو اور تھوک دو، اس کے بعد سب کچھ کرو، لیکن یہ اس کو گنجائش مل گئی کہ وہ کھانے میں گئی، تو یعنی شریعت کو یہ بہت مطلوب ہے کہ لڑائی جھگڑے فتنے فساد یہ نہیں ہونے چاہیے۔ یہ جب روزے کی حالت میں عورت کو یہ اجازت دی، کیوں دی کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، تو
عام حالات میں ہمیں زیادہ اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. اور رمضان میں بھی بعض اوقات بھوک کی وجہ سے لوگوں نے ایسا سمجھا ہوتا ہے اور بس بہت غصے میں. ہمارا تعلق چونکہ میں مارکیٹ میں ہوتا ہوں تو مارکیٹ کی مساجد میں ہو یا باہر ہوں، اچھا ٹریفک میں کہیں نہ کہیں آدمی پھنسا ہوا ہے تو لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، بہت زیادہ. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر آدمی بالکل بیٹھا ہوا ہے بس اسی جگہ پہ کہ جیسے ہی کسی نے کچھ چھیڑا یا کوئی بات کی تو وہ شروع ہو جائے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں روزہ صبر سکھاتا ہے. روزہ کا مقصد تقوی پرہیزگاری ہے، تو اس کی پریکٹس کیجئے. آپ صبر کریں. ہمیں تو حدیثوں میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی جھگڑا کرے بھی تو اسے وہ یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں. تو روزے سے ہیں تو روزے سے ہی بن کے ہمیں رہنا چاہیے. روز جیسے نہیں ہو کہ جیسے ہم نارمل ہے کہ ہر چیز پہ غصہ کر کے اور لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مزید سوال. مفتی صاحب سے یہ سوال تھا، اگر کسی وجوہات کی وجہ سے رمضان کا روزہ چھوٹ جائے تو اس کا کیا کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟ روزہ اگر کسی شخص نے رکھا ہی نہیں، اگر بلا عذر شرعی نہیں رکھا تو وہ گناہ گار ہوا، لیکن اس کا کفارہ سچی توبہ ہے. اس کا کفارہ 60 روزے رکھنا نہیں ہے، بلکہ اس ایک روزے کی قضا لازم ہوگی. ہاں، روزہ رکھ کر اس نے بلا عذر شرعی توڑ دیا اور توڑنے میں وہ صورت اختیار کی جس میں کفارہ لازم ہوتا ہے، تو وہاں پر پھر 2 ماہ کے مسلسل اسے روزہ رکھنا لازم ہوتا ہے بطور کفارہ. لیکن اگر سرے سے رکھا ہی نہیں تو وہ بھی سخت گناہ گار ہے کہ ایک روزہ بھی جو ہے وہ زندگی بھر کے روزوں کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے بلا عذر شرعی رمضان کا روزہ چھوڑا. لیکن بہرحال مالی اعتبار سے یا روزوں کی صورت میں کفارہ لازم اس پر نہیں ہوگا، صرف قضا لازم ہوگی اور سچی توبہ کرنا لازم ہوگا. جی مزید سوال. میرا دارالفتہ کے اندر سوال یہ ہے کہ عورت کا حالت اعتکاف میں گرمی کی وجہ سے غسل کرنا کیسا، اس کے بارے میں تفصیلی جواب عنایت فرمائیں. جی، حالت اعتکاف کے اندر عورت کا غسل خانے میں یا اٹیچ باتھ کے اندر گرمی کو دور کرنے کے لیے غسل کرنا یا غسل کے لیے جو ہے وہ مسجد بیت سے نکل کے باہر جانا یہ جائز نہیں ہے. اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اس میں کافی یعنی اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، گرمی ہے تو گرمی میں تو اس کو کوئی اور حل اختیار کر لیا جائے جس سے گرمی بھی اور پھر اپنے آپ سے گرمی کی وجہ سے یا پسینے کی بدبو اسمیل دور کرنے کے تو اور ذرائع بھی ہیں طریقے. فی زمانہ تو کئی چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں گرمی کے سے بچنے کے لیے. کئی جگہوں کے اوپر تو آپ اے سی کا اہتمام جہاں پر ہے، جہاں پر وہ نہیں بھی ہے تو اچھا کئی جگہ یہ آتا ہے کہ بھائی عبادت میں دل نہیں لگ رہا، اسمیل آ رہی ہے، تو اس کے لیے آپ خوشبو استعمال کریں، کپڑے تبدیل کر لیں، تو یوں مختلف ذرائع اختیار کر سکتے ہیں. جی مزید سوال. میرا نام محمد دانش ہے. میرا یہ سوال تھا تراویح میں پیسے لینے کا کیا حکم ہے اور تراویح میں تحائف دینے کا کیا حکم ہے؟ جی، تراویح کی اجرت معاوضہ اس میں کیا طے کریں، کیسے کریں؟ تراویح پڑھانے کی اجرت لینا یہ جائز نہیں ہے، چاہے طے کر کے لی جائے یا انڈر اسٹوڈ طور پر معلوم ہو کہ اجرت ملے گی، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت کی اجرت حرام ہے. اس کا جائز طریقہ یہی ہے کہ دونوں طرف سے منع کر دیا جائے، مسجد کی طرف سے بھی منع کر دیا جائے اور جو حافظ صاحب ہیں وہ بھی منع کر دیں کہ میں اس پر کوئی اجرت نہیں لوں گا، فی سبیل اللہ پڑھاؤں گا. اب اس کے بعد اگر مسجد انتظامیہ یا جہاں بھی تراویح پڑھا رہے ہیں وہ ان کی خیرخواہی کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں تو جائز ہے، اس میں حرج نہیں. اور دوسرا پھر اس کا طریقہ کار ایک یہ ہے کہ وقت کا اجارہ کر لیا جائے کہ 8 بجے سے لے کے 9 بجے تک ہم آپ سے وقت کا اجارہ کرتے ہیں کہ اس میں آپ کے منصب کے مطابق ہم آپ سے کوئی بھی کام لے لیں اور اس اجارے کی اجرت اتنی ہوگی. 30 دن کا اجارہ ہے، اس وقت سے اس وقت تک کا ہے اور اس کی اجرت اتنی ہوگی، یہ طے کر لیا جائے. اب چونکہ وہ وقت کے اجیر ہو گئے، اب انہیں یہ کہہ دیا جائے کہ اس وقت کے اندر آپ تراویح پڑھا دیں، تو یوں اجارہ اور یہ اجرت تراویح پڑھانے پر نہیں ہوگی بلکہ وقت پر ہوگی، تو یہ جائز ہوگا. اچھا، جو حافظ قرآن ہے تو 27 دن کا ہی کرے نا؟ ہاں، جتنے دن اس نے پڑھانی ہے وہاں 27 دن والا 27 دن کرے، کہیں 30 ہو تو پھر 30 کر، 10 ہو تو 10 دن کا کرے. یعنی عام طور پہ ختم قرآن 27ویں روزے تک ہوتا ہے تو 27 دن کا کر لیں، بقیہ تو مسجد کے امام یا جو بھی ہیں وہ پڑھاتے ہی رہتے ہیں، اس میں اتنا ایشو بھی نہیں ہوتا. اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک اجرت والی بات ہوگی، یہ تو ہو گیا آج مسجد کمیٹی نے کوئی اپنا اجارہ کر لیا اور وقت کا اجارہ بھی کر لیا. اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا تحفے تحائف ہیں تو عوام کی طرف سے، نمازیوں کی طرف سے اگر لفافہ ملتا ہے یا ویسے تحائف ملتے ہیں، سوٹ ملتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، وہ جائز ہے.
اچھا کیا دینا چاہیے امام کو؟ تو دیکھیں امام بھی انسان ہیں، امام کے بھی بچے ہوں گے، امام کے بھی خاندان والے ہوں گے، رشتہ دار بھی ہوں گے۔ بعض اوقات ہم کسی کو تحفہ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی مرضی کے مطابق دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کی اپنی مرضی، آپ وہ بھی دے دیں، لیکن یہ زیادہ بہتر تو یہ صورت ہے کہ آپ اپنی مرضی میرا خیال مائنس کر لیں اور ان کی ضرورت کیا ہے وہ مقدم رکھ لیں۔ یہ صرف امام مؤذن کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کہیں شادی پر جا رہے ہیں، آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو ظاہر یہ سوال ہوتا ہے تحفہ کیا دیں، تو جو چیز ان کی ضرورت کے مطابق ہوگی تو وہ اس کو استعمال بھی کریں گے، ان کو اچھا بھی لگے گا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ بھئی یہ اس طرح کے کپڑے پہنتا ہے، آپ اسے پینٹ شرٹ دے دیں کفیل صاحب، اب امام صاحب کو امام صاحب کو سب نے جائے نمازیں دے دی۔ اب یہ بہت ہوتا ہے کہ امام صاحب کو جائے نمازیں، بھائی مسجد میں بہت ہیں جائے نمازیں، مسجد میں بھی بہت ہیں، ان کے پاس ویسے بھی جائے نمازیں بہت ہوگی، تو تسبیحات جائے نمازیں ٹھیک ہے آپ یہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ بھی آپ سے لے لیتے ہیں، وہ بھی آگے دے دیتے ہیں، اس میں کیا کریں گے اتنی اوقات رکھیں، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ عام طور پر لوگوں کو ان کی طبیعت پتہ ہوتی ہے اور ان کا رہن سہن تو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں نا کہ یار یہ لباس اس طرح کا پہن لیتے ہیں، یہ کپڑے پہن لیتے ہیں، کپڑے بھی ضرورت کی چیز ہے وہ دے دیں، اسی طرح کچھ اور دے دیں۔ تو سب سے بہتر صورت تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ کیش دے دیا کریں۔ میں نے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو کئی بار یہ ترغیب میں سنا ہے، آپ یہی فرماتے ہیں کہ بیمار کو دینا ہے یا کسی اور کو دینا ہے تو آپ کیش کی صورت میں دے دیں۔ پیسے دینے میں یہ ہوگا کہ کم از کم ان کو جو رقم ملے گی وہ اپنی ضرورت میں استعمال بھی کر لیں گے اور یوں ان کو ایک سکون بھی رہے گا، تو یہ زیادہ صورت بہتر ہے، اسی پر عمل کیا جائے۔ ناظرین کرام آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے اور اس پروگرام کا فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ کئی آپ کے سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں ظاہر رمضان شریف میں زیادہ اس کی ضرورت حاجت ہوتی، تو نمبر یہ ہم دوبارہ اپنی اسکرین پر یہ لگا رہے ہیں اور آپ اس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان نمبرز پر آپ اپنے شرعی مسائل پوچھ سکتے ہیں اور ان اوقات کا خیال رکھیں، ان وقت میں آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی کال باقاعدہ مل بھی جائے گی اور آپ کی دارالتہ اہل سنت کے کسی عالم دین مفتی صاحب سے باقاعدہ بات چیت بھی ہو جائے گی۔ اپنے مسائل جو درپیش ہیں وہ ہمیں ضرور پوچھتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک سب کی عبادات کو، روزوں کو، نمازوں کو، نماز تراویح کو، قرآن پاک کی تلاوت کو، صدقات و خیرات و عطیات جو کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، رب تعالیٰ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔